مگر مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں، ہمارے سنیوں کو آج تک پتہ نہیں ہے۔ سنیوں کا بھیس لے کر یہ جو بنو امیہ کے لوگ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے سنیوں کے اندر آ کر آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بہ ونتوکل علی رسوله وعلی رسول الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ بنگلور میں ہر سال کی طرح ہم سال بھی مجلس امام تقی علیہ السلام کی شہادت پر جو ہر سال ہم منایا کرتے ہیں، امام تقی علیہ السلام نویں امام ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت دس رجب کو ہوئی اور آپ کے والدہ کا نام تھا خضران اور سکینہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام تقی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، عظمت و بلندی یہ ہے کہ 12 اماموں میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جو ہے سب سے چھوٹی عمر میں امام تقی علیہ السلام کو امامت منصب امامت پر مامور کیا گیا۔ یہ سب سے چھوٹی عمر 7 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کوئی امام اتنی چھوٹی سی عمر میں امامت کے منصب پر فائز نہیں تھے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ امام تقی علیہ السلام جن کے والد کا نام تھا امام رضا علیہ السلام، اور آپ کا نام رکھا گیا، کنیت ابو جعفر تھی، مگر تقی آپ کا لقب تھا۔ آپ کا لقب جواد بھی تھا۔ امام تقی علیہ السلام تمام اماموں جیسے معصوم، جس طرح سے جو ہے 12 اماموں میں سے سب کے سب معصوم و مطہر طیب و طاہر تھے، اسی طرح امام تقی علیہ السلام بھی طیب و طاہر اور معصوم تھے۔ امام تقی علیہ السلام کی علمی اس دور کے جتنے علماء تھے، جتنے سادات کرام تھے،
ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے امام تقی علیہ السلام تھے، اور آپ کی عمر 7 سال کی تھی، اور آپ کے والدہ کا نام تھا خضران بھی۔ اور ان کا لقب تھا سکینہ۔ سکینہ اس کو کہتے ہیں جو آسمانوں میں ایک ایسی ہوا ہے، ایک ہوا ہے جو ہم لے رہے ہیں، اور ایک ہوا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، ایک ہوا ہے جو جنت کی ہوا جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی انسان کو ایک ایسا پرسکون صرف مومنین کے لیے، صرف مومنین کے لیے کبھی کبھی چند لمحے ایسے محسوس ہوتے ہیں جو ایک دم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ وہ ہوا ان سے مس کرتے ہوئے چلے جاتی ہے۔ تسنیم بھی کہا جاتا ہے، سکینہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے والدہ کا نام تھا سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام تقی علیہ السلام کی شہادت اللہ اکبر ہے۔ آپ پر بہت ظلم ہوا، ہر کوئی آپ کو دیکھ کر حسد کرتا، اس لیے کہ جو ہے 7 سال میں منصب امامت پر فائز ہو گئے، اس لیے ان سے حسد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہے امام، بھلے وہ امام مولائے کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، یا امام حسن و حسین علیہ السلام ہو، یا امام زین العابدین باقر جعفر صادق علیہ السلام ہو، یعنی جتنے ائمہ طاہرین ہیں سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب اللہ کے من جانب اللہ کے جانب سے ہیں۔ امام جو ہوتے ہیں اللہ کے جانب سے ہوتے ہیں۔ مگر امام تقی علیہ السلام کے دور میں ہارون رشید بادشاہ تھا بنو عباسیہ کا، اس کا بیٹا امین، جب وہ امین مر گیا تو اس کے بعد معتصم عباسی بادشاہ بن گیا۔ اب لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے عباسی 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 لگا لیا۔ ہاں، آج بڑے بڑے غدار جو ہے عباس کے نام سے مشہور ہیں۔ ہاں، ہم عباس کے نام کو جو ہے سر آنکھوں پر لیتے ہیں، مگر یہ جو ہے بنو عباسی جو ہے یہ جو ہے مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے، مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے نبی پاک کے بعد ابوبکر، عمر، عثمان، اس کے بعد مولائے کائنات کے بعد امام حسن کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ بنو امیہ کا دور یعنی اس کا بانی تھا امیر معاویہ، جو غاصب تھا، ظالم، عیار، مکار تھا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا یزید پلید بیٹھا تو آل رسول کو بے عابدانہ کربلا میں رون ڈالا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ جو ہے میں اس پر نہیں بیٹھوں، کیونکہ یہ تخت یزید ہی کا بیٹا یزید ابن معاویہ
اسی یزید کا بیٹا انکار کر دیا کہ یہ تخت آل رسول کے خون سے رنگا ہوا ہے، اس پر میں نہیں بیٹھوں گا، انکار کر دیا۔ تو اب بنو امیہ کے لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے اتنی مشکل سے جو ہے حکومت حاصل کی گئی ہے، اب دیکھتے دیکھتے جو ہے اچانک جو ہے ہاتھ سے جا رہی ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے دیکھا رسول کے ایک چچا تھے عبداللہ بن عباس، جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، رشتے میں چچا تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، اب لوگوں کو دھوکہ دینا چاہیے، اس لیے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم نے رسول کے خاندان کو حکومت سونپ دی، حکومت رسول کے خاندان کو ہی سونپ دی۔ وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس تھے۔ چند دنوں کے بعد عبداللہ بن عباس پردہ کر گئے، تو انہی کے نام سے بنو عباسیہ کہہ کر آج تک بنو امیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پردہ بدل کر یعنی صرف عبداللہ بن عباس کو رکھ دیے، اور جیسا ان کے انتقال کے بعد یہ لوگ پھر سے بیٹھ گئے، اور نام تھا بنو عباسیہ۔ اب لوگوں کو یہ شک ہوا کہ جو یہ عباسی ہیں، خاموش ہو گئے۔ آج تک وہی بنو امیہ کی نسل بیٹھی ہوئی ہے جو آج تک دشمنی آل رسول سے دشمنی کر رہی ہے۔ افسوس مسلمانوں، ذرا سوچو، ہمارے سنیوں کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ میں پوچھتا ہوں کہ جو ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہمیں یعنی ہماری ملت کو تباہ کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم سنیوں سے کہ بتاؤ کہ امیر معاویہ سنیوں کا صحابی رسول ہے یا شیعہ کا؟ امیر معاویہ کو جو ہے سنی صحابی رسول کہتے ہیں، تو جب امیر معاویہ سنی ہے تو سنی کا بیٹا یزید کیا رہے گا؟ ارے ذرا زور سے بولو، سنی رہے گا۔ تو پھر یزید نے آل رسول کو کاٹا، تو پھر کس نے کاٹا؟ پتہ نہیں کہ ہمارے سنیوں کو آج تک پتہ نہیں کہ جو ہے امام حسین کو قتل کرنے والے کون ہیں۔ یہ تم ہی لوگ تو معاویہ کا نام لیتے ہیں، معاویہ تو سنیوں کا جو ہے صحابی رسول ہے۔ جب سنیوں کا صحابی رسول تم خود اپنے یعنی آل رسول کا خون تم اپنے سر پر خود بخود لے رہے ہو، اور معاویہ کا بیٹا سنی تھا، یزید سنی تھا، تو پھر قتل کروایا یزید نے، سنیوں نے۔ عجیب سی بات ہے۔ اللہ ہم پر حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیک توفیق دیں۔ مگر جو ہے ہر ایک امام کو قتل کرنے والا، اب کیا بنو عباسی میں ہارون رشید سنی تھا کہ شیعہ؟ ہارون رشید سنی تھا کہ شیعہ؟ جب سنی تھا تو وہی ہارون رشید امام رضا علیہ السلام کو 8ویں امام کو زہر دے کر شہید کروایا، اور اسی کا بیٹا پھر اس کا بیٹا معتصم عباسی امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ مگر مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں، ہمارے سنیوں کو آج تک پتہ نہیں ہے۔ سنیوں کا بھیس لے کر یہ جو بنو امیہ کے لوگ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے سنیوں کے اندر آ کر آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام آپ 7 سال کی عمر میں
امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ اتنی کرامتیں ہیں اور آپ کے اقوال زرین، آپ کے ارشادات کم از کم 10,000 لکھے گئے ہیں، لوگوں کو آج تک نہیں پہنچے۔ اقوال زرین جن کو کہتے ہیں، یعنی ارشادات، آپ کے ارشادات 10,000 تک لکھے گئے ہیں مگر آج تک مسلمانوں کو نہیں پہنچے۔ امام تقی علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے کرامات چھوٹی سی عمر میں لوگ ان کا ایسا احترام کرتے کہ وہ جہاں قدم رکھتے وہاں کی خاک لے کر کھا جاتے لوگ۔ 7 سال کی عمر میں مگر ایک آدمی تھا جس کے دل میں جو ہے بغض تھا، وہ سوچنے لگا یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، 7 سال کا بچہ ہے مگر ان کے قدموں کی خاک لے کر کھا جاتے اور ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، یہ کیسے بے وقوف ہیں۔ وہ دل میں سوچ رہا ہے، صرف دل میں سوچ رہا ہے۔ تو امام تقی علیہ السلام نے کہا میرے قریب ایسے بھی لوگ ہیں جو دل میں سوچتے ہیں کہ میری عمر بہت چھوٹی ہے اور لوگ میرا احترام کرتے ہیں، احترام کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کے لیے میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ جو ہے ابھی دل میں میں نے سوچا تھا ایسا، کیا امام تقی علیہ السلام بہت بڑے جادوگر لگ رہے ہیں؟ دل میں سوچا کہ بہت بڑے جادوگر لگ رہے ہیں۔ تو امام تقی علیہ السلام اسی وقت کہا، مگر کسی کو مخاطب کر کے نہیں، کسی کو دکھا کر نہیں، عام لوگوں سے کہا خبردار، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم جادوگر نہیں ہیں، نہ ہمارا باپ جادوگر تھا، نہ ہمارے آبا و اجداد جادوگر تھے۔ میرے نانا رسول کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگ جادوگر کہا کرتے تھے۔ تم اپنا عقیدہ صحیح کر لو ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر کہنے لگا کہ جو ہے دل کی بات، ارے میں تو ابھی ارادہ کر رہا ہوں، مگر امام 7 سال کی عمر، میں تو ان کی بچہ سمجھا تھا، مگر یہ دل کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ پریشان ہو گیا، دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ یا امام علیہ السلام، آپ نے جو بات بتائی وہ میں نے ہی سوچا تھا، کیا مجھے معافی ملے گی؟ آپ مجھے معاف کر دو گے؟ ہاں، اگر تم اپنا صحیح عقیدہ کر لو گے تو میں معاف کر دوں، اگر تم اپنا عقیدہ صحیح کر لو گے تو معاف کر دوں گا۔ تو کہا کہ ہاں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ اللہ کے امام ہیں اور میری اس غلطی کو معاف کر دیجیے۔ قدموں پر گرا اور گر کر جو ہے باقاعدہ جو ہے آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کا مرید ہو گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا یہ تم ہی نہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان کے تمام کی نیتوں کو جانتا ہوں، ان تمام کے دلوں کی نیتوں کو میں جانتا ہوں۔ امام تقی علیہ السلام 7 سال کی عمر میں جو ہے ایسے کرامات، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام تقی علیہ السلام کے ایسے کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ امام تقی علیہ السلام ایک آدمی سے کہا تم میرے ساتھ چلو، تو آدمی نے کہا یا امام علیہ السلام کہاں پر؟ جہاں میں جانا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔
تو اس آدمی نے امام تقی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. ساتھ ہوگا. ساتھ ہونے کے بعد ایک بیابان کی طرف چلے، یعنی ایک جنگل کی طرف چلے. جنگل کی طرف جاتے جاتے اچانک رک گئے. امام تقی علیہ السلام رک گئے. تو اس آدمی نے پوچھا، یا امام علیہ السلام آپ اچانک کیوں رک گئے؟ ہاں ایک کام کرو، تم یہی رکنا، میں ابھی آتا ہوں. وہ آدمی وہیں رک گیا. امام تقی علیہ السلام تھوڑی دور گئے، ایک دم غائب ہو گئے. وہ آدمی دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی امام علیہ السلام جا رہے تھے، غائب ہو گئے. ایک دم جو ہے پریشانی کے عالم میں، حیرت کے عالم میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ آ گئے اور چہرے پر مایوسی ہے، چہرہ سرخ ہے، ان کے چہرے سے غم. آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور سیدھے اس آدمی کے پاس آئے. تو آدمی نے کہا، یا امام علیہ السلام جب آپ یہاں سے چلے تھے تو چند منٹ میں آپ غائب ہو گئے اور اچانک آپ آ گئے، مگر آپ کے چہرے پر یہ پشیمانی، آپ کا چہرہ سرخ، آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ کیا بات ہے؟ تو ہاں اچانک ہارون رشید نے میرے باپ امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا. مجھے اطلاع ملی کہ ان کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں رکنے کے لیے کہا. مگر یہ تھا بغداد، یہ تھا بغداد. بغداد کہاں پر ہے؟ مدینہ کہاں پر ہے؟ اب امام علیہ السلام جو اس آدمی سے کہا کہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. آدھے گھنٹے میں کوئی جو ہے نہ سواری ہے، نہ پلین ہے، نہ وغیرہ ہے، نہ وغیرہ ہے. اچانک جو ہے باقاعدہ اطلاع ملی. کس نے آ کر اطلاع دی پتہ نہیں. تو ابھی میں جو ہے ہمارے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام کی یعنی شہادت ہونے کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے میرا چہرہ سرخ ہے، اس لیے میں غم زدہ ہوں. وہ آدمی نے کہا کہ جو ہے ارے یہاں تو بغداد ہے، آپ مدینہ کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہاں جو بھی اللہ کی طرف سے امام ہوتے ہیں وہ جو ہے کبھی زمینوں کے نیچے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو 7 زمین کے نیچے دیکھتے ہیں، اور جب وہ نظر اٹھاتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اندر دیکھتے ہیں. ہمارے لیے کوئی وہ حیرت کی بات نہیں. تو اس آدمی نے اسی وقت قدموں پر گرا اور کہا کہ یا امام علیہ السلام، آپ کی اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے عرب کی روئے زمین پر آپ جیسا امام اب تک نہیں دیکھا. قدموں پر گرا اور اس کے دل میں بھی جو بغض تھا وہ نکال لیا اور معافی مانگا اور جو ہے امام تقی علیہ السلام سے مرید ہو. تب امام تقی علیہ السلام کے جو ہے کرامتیں، جب اتنی کرامتیں ہیں، اتنے عظمت والے ہیں، مگر مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں. جیسا کہ جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں، گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس طرح ان مدرسے والوں نے یعنی جو ہے تمام مومنین کے گلے گھوڑ دیے گئے، اولیاء کے گلے گھوڑ دیے گئے. ہر ولی کو قتل کرنے والے یہی جو ہے باقاعدہ جو ہے یہ جو وہابی ہیں، یہ ناصبی لوگ ہیں.
یہ خوارج ہیں جو ہر ولی کو قتل کرنے والے، شمس تبریز کو چمڑی چھلنے والے، سرمد کو سر کاٹنے والے، کوئی جو ہے غیر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، نام کو مسلمان تھے، مگر وہ بنو امیہ کے لوگ چھپے ہوئے تھے اس کے اندر، جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ہر ولی کو قتل کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے، مگر الزام سنیوں پر جاتا ہے، مگر وہ سنی نہیں تھے، وہ خوارج تھے، خوارج تھے وہ۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح امام تقی علیہ السلام کو زبردستی شادی میں شادی کی، مامون رشید، ہارون رشید کی بیٹی سے شادی ہوئی، ہارون رشید کی بیٹی سے شادی ہوئی، اس بیٹی کا نام تھا ام الفضل۔ اس میں سے اور ایک بیوی تھی، وہ جو ہے یاسر بن عمار کی نسل سے تھی، انہی کو دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا نخی، امام نخی، اور ایک دو بیٹے تھے، باقی کسی بیوی کو اولاد نہیں ہوئے۔ تو ان میں سے، ان بیویوں میں سے ایک بیوی ام الفضل بھی تھی جسے کوئی اولاد نہیں تھے۔ تو معتصم عباسی نے باقاعدہ جو ہے ام الفضل سے کہا کہ جو ہے یہ تمہیں اولاد نہیں دیے، دوسروں کو اولاد دے دیے، امامت ان کی نسل میں چلے گئے، بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ کیوں ہو، اسے زہر ڈال دو ان کو، اور زہر ڈالنے کے بعد میں تمہیں شادی کر لوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اب تو وہ بادشاہ تھا ہی، اب رانی بننے کی خواہش میں باقاعدہ جو ہے ام الفضل امام تقی علیہ السلام کو باقاعدہ زہر دے دیا گیا، اور اسی زہر میں امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ ام الفضل کی، یعنی امام تقی علیہ السلام شہید ہونے سے پہلے ام الفضل سے کہا کرتے تھے کہ دیکھ تیری یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں، اسی وقت تو توبہ کر لے، اسی وقت میرے سامنے تو مر گئی ہوتی تو میں تیری نجات کے لیے دعا کرتا، تجھے شفاعت میرے نانا کی مل جاتی، مگر تو نے تیرے بدعمالیوں سے تو دور نہیں آتی، باز نہیں آتی، مگر یاد رکھ میرے بعد تیرا بہت برا حال ہوگا۔ اب پتہ نہیں کہ جو ہے اچھی باتیں کب اترنے والی ہیں، وہ تو امام علیہ السلام کی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 10 منٹ میں جو ہے بغداد سے جو ہے مدینے جا کر آ سکتے ہیں، تو ایسے امام کے لیے ایک بیوی جو ہے غلط ہے، وہ نہ کیا نہیں سمجھ نہیں پائیں گے۔ بس جب وہ اس طرح سے کہتے ہوئے چلے گئے تو دوسرے تیسرے دن جو ہے معتصم عباسی اس نے ام الفضل کے ہاتھ سے زہر دے کر بھیجا، اور اسی زہر کی وجہ سے امام تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ مگر مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں، مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں کہ امام تقی علیہ السلام کو کس نے شہید کیا، امام رضا علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ مامون رشید نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوائنخی نے شہید کیا۔ یہ سب کون تھے؟ ہندو تھے یا یہودی عیسائی تھے؟ یہ سب جو ہے یہ سب کے سب بنو امیہ کے لوگ تھے۔ 12 اماموں کو تک، اس میں تو امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، اور ایک تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، باقی تمام اماموں کو زہر دیا گیا، اور صرف اس میں سے ایک امام جو غائب ہو گئے، جن کو امام مہدی، امام زمانہ، امام قائم کہتے ہیں۔
اور وہ پھر سے آنے والے ہیں، ان کا انتظار ہمیں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک زمانے میں لوگ خسارے میں رہیں گے، اس وقت خسارے میں، ساری دنیا خسارے میں رہے گی۔ اس وقت امام مہدی آئیں گے، امام زمانہ آئیں گے، امام العصر آئیں گے۔ تو یہ ایک امام جو غائب ہو گئے، اور باقی تمام اماموں کو، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اس باقی کے تمام اماموں کو جو ہے زہر دے کر شہید کیا گیا، مگر مسلمانوں سے یہ تاریخ کو چھپایا گیا ہے۔ یہ تاریخ کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ تاریخ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں شیعوں کے کتب سے جانا نہیں پڑے گا، ہمارے سنیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جیسا کہ مفتی شوکت علی فہمی مکمل تاریخ اسلام اور علامہ طرطوسی وغیرہ وغیرہ کے بہت ساری کتابیں، یعنی تواریخ، بہت ساری تاریخ ہیں جن میں جو ہے باقاعدہ جو ہے اماموں کو قتل کرنے والے بنو عباسیہ تھے۔ وہی نسل آج تک سعودی عرب میں حکومت کر رہی ہے۔ اب بتائیے کہ امام تقی علیہ السلام کی شہادت کس نے کی؟ معتصم عباسی نے۔ ظاہر کس نے دیا؟ اس کے ذریعے سے ام الفضل یعنی ان کی بیوی تھی۔ ایک امام حسن کو جعدہ بنت اشد کے ذریعے سے شہید کیا گیا، ایک امام تقی علیہ السلام کو انہی کی بیوی ام الفضل باقاعدہ ان کی وجہ سے جو ہے ان کے ذریعے سے شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد ام الفضل بتایا جاتا ہے تواریخ کے اندر، جب امام تقی علیہ السلام شہید ہو گئے، جو سیدھے معتصم عباسی کے پاس گئی اور کہنے لگی میں نے امام تقی علیہ السلام کو تیرے کہنے پر زہر دیا، اب تیرا وعدہ پورا کر۔ تو اس نے کہا ایسے امام معصوم کو تو نے زہر ڈالی تو مجھے چھوڑے گی؟ مجھے تو نہیں چھوڑے گی، تو بہتر ہے کہ یہاں سے یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جا۔ تو اس کو جو ہے گاؤں سے دربدر کر دیا گیا، اور جنگل اور صحرا میں وہ پاگل بن کر یعنی دیوانی ہو کر ایسے پھرتے ہی رہی کہ یعنی جو ہے سارا شہر اس عورت پر افسوس کرتا اور لعنت بھیجتا تھا کہ اسی نے امام حسن امام تقی علیہ السلام کو زہر ڈال کر شہید کیا۔ اور اسی دیوانے پن میں اس کا انتقال ہوا، وہ مر گئے، اس کا حال بھی برا ہوا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے امام تقی علیہ السلام کی شہادت 20/9 ذی قعدہ کہ 20/9 تاریخ کو امام تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔